بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کالم کا عنوان ہے بہادروں کی آخری پناہ گاہ۔ علی امین گنڈا پور کو پی ٹی آئی اور اس کی پوری ٹیم اپنی طرف سے ہلاکو خاں جیسا ہیبت ناک کردار ثابت کر چکی تھی، مگر وہ لوگ جن کی یاداشت کمزور نہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے کہ جب نون لیگ کے دور حکومت میں پولیس ایکشن کے دوران گنڈا پور شہد کی بوتلیں اٹھائے سڑک پر بھاگ رہے تھے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو وہ ایک دھانسو قسم کے وزیر اور پارٹی لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ تحریک عدم اعتماد سے عمران حکومت کا خاتمہ ہوا تو یوں لگا کہ گنڈا پور تلوار میان سے نکال کر میدان میں آ گئے ہیں، لیکن جوں ان کے پوشیدہ اور ظاہری سہارے کمزور ہوتے گئے، گنڈا پور کی اصلیت بھی سامنے آ گئی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں وہ 6 گھنٹے تک مختلف کمروں میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ پولیس نے پکڑا تو ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر سب کچھ فرفر بولنے لگے۔ بعض سرکاری حلقوں نے یہ بات میڈیا تک بھی پہنچا دی جو جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ ان کی ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جس میں وہ بے چارگی اور بے بسی کی مورت بنے ہوئے تھے۔ گنڈا پور کو ضمانت تو یقیناً مل ہی جائے گی، مگر ان کی شخصیت کے متعلق ہیبت ناک ہونے کا جو مصنوعی تاثر دیا گیا تھا وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ 2 نمبریاں اور جعل سازیاں بے نقاب ہو کے رہتی ہیں۔ فواد چودھری اور شہباز گل کی شناخت بھی جھوٹ، بد کلامی اور بدزبانی ہے۔ فواد چودھری گرفتار ہوئے تو اگلے ہی روز عدالت میں رو پڑے۔ رہائی کے بعد ایک ٹی وی شو میں آئے تو 2-3 دن کی قید کے متعلق سوال سن کر ہی ہچکیاں بند گئیں۔ رہائی کے بعد یہی حالت شہباز گل کی تھی، لیکن جب وہ پکڑے گئے تو سب نے ان کو روتے ہوئے اور چیخیں مارتے سنا۔ وہ اللہ کا واسطہ دے کر سب سے معافیا مانگتے رہے۔ اعظم سواتی گرفتار ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے، وہ بھی رو پڑے۔ آرمی چیف سمیت اعلیٰ فوجی عہدیداروں کو کھلے عام دھمکیاں دینے والے عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو پکڑ کر محض چند روز تک اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور لاہور کے حوالات میں گھمایا گیا تو ساری اکڑ نکل گئی۔ ضمانت کے فوری بعد انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں اپنی داستان سنائی تو وہ بھی رو پڑے۔ مثالیں تو اور بھی ہیں مگر کالم طویل ہو جائے گا۔ جیل برو تحریک کے دوران شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے تو کہنے لگے ہم سے دھوکہ ہوا ہے، ہمیں سی سی پی او سے ملاقات کرانے کا کہا گیا تھا مگر اب پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ جیل پہنچے تو فوری طور پر بواسیر کا مریض ہونے کا دعویٰ کر کے ریلیف دینے کی درخواست کر دی۔ ایک جنرل کے صاحبزادے اسد عمر کا یہ حال تھا کہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے کے بعد چیخیں نکل گئیں۔ اگلے ہی روز ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سیکورٹی اداروں پر بےہودہ الزامات لگا کر بعد میں روتے بھی رہے۔ سیاسی واقعات کی خبر رکھنے والے حیران ہیں کہ ابھی ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک پیج کے دور میں جو کچھ دوسری جماعتوں کے رہنما اور کارکنوں کے ساتھ ہوا اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دیں۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے خلاف بے جان کیس بنا کر جیل میں ڈالا گیا۔ ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے فائل اپنے پاس منگوا کر 1 سال تک دبائے رکھی۔ جواں ساز سٹار بیوروکریٹ احد چیمہ کو بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کر کے 3 سال تک پابند سلاست رکھ کے زندگی کا قیمتی وقت اور کیریئر تباہ کر دیا گیا مگر وہ روئے نہیں۔ مریم نواز اور فریال تارمر کو گرفتار کیا گیا، تضحیک کی گئی، سختیاں ہوئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ پھر کیوں نہ ایسا کہا جائے کہ مصنوعی طریقے سے بنائی جانے والی پارٹی پی ٹی آئی کی قیادت بھی جعلی ہے۔ جان کا خطرہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے جس قسم کے بے ربط بیانات عمران خان دے رہے ہیں اس سے ان کی اپنی سراسیمگی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ بلٹ پروف گاڑی تو ہے ہی، اب بنی گالا اور زمان پارک میں اپنے لیے مخصوص کمروں کو بھی بم پروف کرا لیا گیا ہے۔ عدالتوں میں جانا ہو تو محافظوں کے حصار میں بدن پر بلٹ پروف جیکٹ اور سر پر فوڈ پانڈا کے ڈیلیوری بوائز کے زیر استعمال باسکٹ جیسا چکور ڈبہ جو بلٹ پروف شیٹ سے بنا ہوا ہے عجیب و غریب وحشت کا احساس دلاتا ہے اور اتنا مضحکہ خیز لگتا ہے کہ میڈیا پر تبصروں اور سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اس تمام عمل سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی بہادری کے دعوے محض اسی وقت تک تھے جب تک ان کو قانونی کارروائیوں سے پالا نہیں پڑا تھا۔ اس حوالے سے جیسے ہی ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہوئی تو غبارہ پھٹ گیا۔ اب اگلا معاملہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اسی انداز میں میدان میں آ کر مقابلہ شروع کر دیا تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تک تو سیاسی جماعتوں خصوصاً نون لیگ نے جس طرح کی ادھوری اور نیم دلانہ سیاست کی ہے اس نے بڑا خلا پیدا کر رکھا ہے۔ ایسا خلا زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، اس لیے سب نے دیکھ لیا کہ دینی اور جہادی تنظیموں کے اتحاد دفاع پاکستان کونسل نے انتشار کی سیاست کرنے والوں کو کھلا چیلنج دے دیا ہے
کہ اب اگر وہ سڑکوں پر آئے تو ان کا راستہ زبردستی روکا جائے گا۔ فیض باقیات اور پی ٹی آئی کی آخری پناہ گاہ چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال جنوں پر مشتمل بندیال کوٹ رہ گیا ہے۔ کھلی لڑائی تو شروع ہو ہی چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور وکلا تنظیموں میں واضح تقسیم کا فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ پارلیمنٹ اور بندیال کوٹ تو آمنے سامنے آ ہی چکے، اب سیاسی جماعتیں چیف جسٹس بندیال سے استعفیٰ طلب کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ مطالبہ قرارداد کی صورت میں پارلیمنٹ کی جانب سے کب سامنے آتا ہے اور پھر اس مطالبے کو منوانے کے لیے اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر کون لاتا ہے۔ اب تک تو اے این پی کے سربراہ احمد ولی خان نے چیف جسٹس سے استعفیٰ لینے کے لیے عید کے بعد اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی ہم خیال 8 رکنی بینچ میں ایک اور کیس لگایا گیا جو عدالتی اصلاحات کے بارے میں تھا۔ اس کیس کے بارے میں سب ماہرین متفق ہیں کہ قاعدے قانون کو رون دیا گیا۔ اس اقدام سے ثابت ہو گیا کہ چیف جسٹس بندیال سپریم کورٹ کے سینئر اور غیر جانبدار ججوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ واضح رہے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران چیف جسٹس نے یہ تاثر دیا تھا کہ ادارے کے اندر اختلافات ختم ہونے والے ہیں اور لوگ اس حوالے سے اچھی خبریں سنیں گے، لیکن سینئر ججوں نے چیف جسٹس کی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اب تو یہ شواہد کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ اس حوالے سے کوشش یا تو کی نہیں گئی، اگر کی گئی ہے تو سینئر اور غیر جانبدار جج چیف جسٹس بندیال کے ساتھ متفق نہیں ہیں، بلکہ مکمل طور پر وہ انکاری ہیں ان کے خیالات سے۔ کئی حلقے اس بات کو بڑے غور سے نوٹ کر رہے ہیں کہ بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت بھی ماضی کی طرح بڑی قوت کے ساتھ مختلف اقدامات کرتی جا رہی ہے اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر عدالتی محاذ پر ہونے والے یدھ کو ابھی تک ایک تماشائی کے طور پر ہی دیکھ رہی ہے۔ اس عمل کو ڈبل گیم کہنا شاید درست نہ ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ جو ایک سٹیٹس کو پیدا ہو گیا ہے اس زیادہ دیر تک اس حوالے سے انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اسٹینڈ اسٹل کی صورتحال ہے، سارا منظرنامہ ایک کھلی کتاب کی طرح سے ہے۔ اگر اب بھی سیاسی جماعتوں کی اتحادی حکومت سے پی ٹی آئی کے درشنی پلانوں کی اصلیت سامنے آنے کے باوجود، اس کی تحریک چلانے کی صلاحیت آشکار ہونے کے باوجود، بیرون ملک موجود 2 نمبر لابسٹ فرموں کے بیکار چیخ و پکار کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے، عدلیہ اور وکلا برادری میں واضح تقسیم کے باوجود فائدہ اٹھا کر لڑائی جیتنے کی صلاحیت نہیں، تو بہتر ہوگا کہ اپنا سامان اٹھائے اور گھر چلی جائے۔ فتنہ کا کلا کما کرنے کے لیے کسی دوسری لیڈرشپ کو میدان میں آ کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دے۔ ڈنگ ٹپاؤ پھرتیاں بے معنی ہو چکی۔ یہ بات قابل افسوس تو ہے، مگر لکھ کر رکھ لیں، مسئلے کا حل مذاکرات سے نہیں نکلے گا۔ بہت شکریہ۔